بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ کو قتل کروانا چاہا، فرعون نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی بہت پریشان ہوئی اور اپنے بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک لکڑی کے صندوق میں رکھ دیا اور دریا میں بہا دیا۔ لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ کیسے اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھ سکتی ہے؟ اس لیے بے چین ہو کر اپنی لڑکی سے کہا کہ اے میری بیٹی، تم اپنے چھوٹے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جاؤ اور دیکھو کہ اللہ کا کیا فیصلہ ہے اور میرا بچہ اس صندوق میں بہہ کر کدھر جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن صندوق کے پیچھے پیچھے چلی، یہاں تک کہ صندوق بہتے ہوئے ندی کے ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں ندی کے دو راستے بن جاتے تھے۔ ایک راستہ فرعون کے محل کی طرف جاتا اور ایک راستہ شہر کی طرف نکل جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے دیکھا کہ اچانک صندوق فرعون کے محل کی طرف بہنے لگا۔ یہ دیکھ وہ بہت گھبرا گئی اور جلدی جلدی صندوق کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچا۔ اس وقت فرعون اپنی بیوی حضرت عائشہ کے ساتھ ندی میں نہا رہا تھا کہ تبھی حضرت عائشہ کی نظر اس لکڑی کے صندوق پر پڑی تو وہ فرعون سے کہنے لگی کہ اے میرے شوہر، کیا آپ بھی وہ لکڑی کا صندوق دیکھ رہے ہو؟ فرعون نے کہا کہ ہاں، مجھے بھی نظر آ رہا ہے۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور پھر فرعون نے حکم دیا کہ وہ صندوق نکال کر لایا جائے۔ ایک نوکر نے جا کر وہ صندوق نکالا اور ندی کے کنارے لا کر رکھ دیا۔ حضرت عائشہ اور فرعون صندوق کے پاس کھڑے تھے۔ فرعون نے حکم دیا کہ اس صندوق کو کھولا جائے۔ تو جیسے ہی ایک نوکر نے آگے بڑھ کر صندوق کھولا تو اندر ایک بہت ہی خوبصورت بچہ لیٹا مسکرا رہا تھا۔ حضرت عائشہ کی نظر جیسے ہی اس بچے پر پڑی تو اللہ نے حضرت عائشہ کے دل میں اس بچے کی محبت ڈال دی اور پھر حضرت عائشہ نے تڑپ کر اس بچے کو اٹھا لیا اور اپنے سینے سے چپکا لیا۔ یہ دیکھ فرعون کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بچہ بنی اسرائیل میں سے کسی کا ہے۔ قتل سے بچنے کے لیے کسی نے اس بچے کو صندوق میں رکھ کر ندی میں ڈال دیا ہے تاکہ اسے قتل نہ کیا جا سکے۔ اس لیے فرعون تلوار لے کر خود ہی آگے بڑھا اور اس بچے کو قتل کرنا چاہا۔ لیکن حضرت عائشہ نے فرعون کو روکتے ہوئے کہا کہ اے فرعون، تم نے بنی اسرائیل کے بہت سے بچوں کو قتل کروایا ہے۔ جس بچے سے تم کو خطرہ ہے وہ بچہ تو کب کا قتل ہو چکا ہوگا، اس لیے اب تمہیں اس بچے کو قتل نہ کرو۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ اے فرعون، تم دیکھو تو صحیح، یہ بچہ کتنا خوبصورت ہے، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ فرعون نے کہا کہ یہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ اے فرعون، ہمارے گھر آج تک کوئی بچہ نہیں ہوا، اس لیے ہم اسے اپنا لڑکا بنائیں گے اور خوب ناز و نخروں سے اسے پالیں گے۔ بیوی کی ضد کے سامنے فرعون کو ہار ماننی پڑی اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے عائشہ، میں اس بچے کو قتل نہیں کروں گا۔ حضرت عائشہ خوشی خوشی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے محل میں آئی اور جلدی سے حکم دیا کہ میرے پیارے بچے کے لیے دودھ پلانے کا انتظام کیا جائے۔ جب محل کی دائیوں نے اس بچے کو دودھ پلانا چاہا تو بچے نے دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ حضرت عائشہ بہت پریشان ہوئی۔ 3 دن اسی طرح گزر گئے اور اس بچے نے کسی بھی عورت کا دودھ نہ پیا۔ بھوک کی وجہ سے اس بچے کا برا حال ہو رہا تھا اور وہ برابر روئے جا رہا تھا، لیکن اللہ کا فیصلہ تھا کہ یہ بچہ صرف و صرف اپنی اصلی ماں کا ہی دودھ پیے گا۔ حضرت عائشہ نے گاؤں شہر کی بہت سی دودھ پلانے والی عورتوں کو بلایا کہ شاید یہ بچہ ان عورتوں میں سے کسی کا بھی دودھ پی لے، لیکن وہ بچہ برابر انکار کر رہا تھا، کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پی رہا تھا۔ حضرت عائشہ اپنے اس پیارے بچے کو روتا اور بھوک سے تڑپتا دیکھ بہت زیادہ بے چین ہو رہی تھی۔ اللہ نے بیوی عائشہ کے دل میں حضرت
موسیٰ علیہ السلام کی ایسی محبت ڈال دی تھی کہ انہوں نے بھی 3 دنوں سے کچھ بھی کھایا نہیں تھا۔ بیوی کی یہ حالت دیکھ فرعون بھی بہت پریشان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو اس صندوق کے پیچھے پیچھے آئی تھی، وہ 3 دنوں سے محل میں ہی تھی اور یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی کہ میرا بھائی کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پی رہا ہے، تو وہ سمجھ گئی کہ ضرور یہ کوئی اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس لیے اس کے دل میں ایک ترتیب آئی اور پھر انہوں نے فرعون سے جا کر کہا کہ یہ بادشاہ سلامت، میں شہر میں ایک عورت کو جانتی ہوں، وہ بہت پاکیزہ اور صاف ستھری عورت ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ یہ بچہ اس عورت کا دودھ ضرور پی لے گا۔ یہ سن کر حضرت عائشہ کہنے لگی کہ اے لڑکی، جاؤ اور جلدی سے اس عورت کو بلا کر لاؤ، میرا پیارا بچہ 3 دنوں سے بھوکا ہے، جو عورت بھی میرے بچے کو دودھ پلا دے گی میں اسے ڈھیر سارا انعام دوں گی۔ لیکن فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے یہ بات سن کر انہیں گرفتار کروا لیا اور اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھنے لگا کہ اے لڑکی، تیری باتوں سے مجھے شک ہو رہا ہے کہ تو جس عورت کی بات کر رہی ہے وہ ضرور اس بچے کی ماں ہوگی، کیونکہ ہزاروں عورتوں نے آ کر اس بچے کو دودھ پلانا چاہا لیکن اس بچے نے کسی بھی عورت کا دودھ نہ پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہنے لگی کہ اے بادشاہ سلامت، بات اصل میں یہ ہے کہ میں جس عورت کے بارے میں بات بتا رہی ہوں وہ بہت صاف ستھری اور پاکیزہ عورت ہے، ہر بچہ اس عورت کا دودھ خوشی خوشی پی لیتا ہے، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ 3 دنوں سے اس بچے کے لیے پریشان ہیں، اس لیے میں نے آپ کو بتانا مناسب سمجھا۔ فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ اور اس عورت کو بلا کر لاؤ۔ دوستو، اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھو کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی اپنے بچے کو دریا میں ڈال رہی تھی تو اللہ نے کہا تھا کہ تم پریشان نہ ہو، میں اس بچے کو تمہارے پاس واپس کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اور پھر اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہر کی کسی بھی عورت کا دودھ نہ پینے دیا۔ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن گھر پہنچی تو ماں نے لڑکی کو جیسے ہی دیکھا تو جلدی سے پوچھنے لگی کہ میری پیاری بچی، جلدی سے بتاؤ کہ میرا بچہ کس حال میں ہے، وہ ندی میں ڈوبا تو نہیں تھا؟ میرے بچے کے ساتھ آگے کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے روتے ہوئے کہا کہ اماں جان، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، میرا چھوٹا بھائی اس وقت فرعون کے محل میں ہے اور فرعون کی بیوی عائشہ نے اسے اپنا لڑکا بنا لیا ہے اور اب وہ محلوں میں راج کرے گا۔ لیکن امی جان، ایک بہت بڑی مشکل آ پہنچی ہے کہ میرا بھائی محل میں شہر کی کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پی رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ میرا بھائی صرف اپنی امی کا ہی دودھ پیے گا۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ سمجھ گئی کہ حضرت کی ضرور میرے اللہ کی مدد آ پہنچی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی اپنی لڑکی کے ساتھ فرعون کے محل کی طرف چلی۔ جب وہ محل میں پہنچی تو فرعون کا دربار لگا ہوا تھا اور فرعون پہلے سے ہی طاق میں بیٹھا تھا کہ اگر ذرا بھی شک ہوگا کہ یہ بچہ اس عورت کا لڑکا ہے تو میں اس بچے کے ساتھ اس کی ماں کو بھی قتل کروا دوں گا۔ اور قریب تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی اپنے بچے کو دیکھ کر ہوش کھو بیٹھتی اور لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتا کہ حقیقت میں یہ بچہ اسی عورت کا لڑکا ہے۔ لیکن اسی وقت اللہ کی طاقت کا ایسا کرشمہ ہوا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کا دل اتنا مضبوط بنا دیا کہ وہ اپنے بچے کو ایک اجنبی کی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور کسی کے سامنے یہ بات ظاہر نہ ہونے پائی کہ یہ بچہ اسی عورت کا لڑکا ہے۔ محل میں پہنچتے ہی حضرت عائشہ نے موسیٰ علیہ السلام کی امی کو اپنے پاس بلایا اور بچے کو دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو، یہ میرا بچہ 3 دنوں سے کچھ بھی نہیں کھا پی رہا ہے۔ میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے کہ شہر کا ہر بچہ تمہارا دودھ خوشی سے پی لیتا ہے، اس لیے میں نے تمہیں بلایا۔ اے عورت، اگر حقیقت میں تم میرے بچے کو دودھ پلا دو گی تو میں تمہیں ڈھیر سارے انعام و تحفے دوں گی۔
फिरौन अपनी कुर्सी पर बैठा बहुत गौर से ये मंजर देख रहा था और बराबर ताक में था कि कोई सुराग मिल जाए कि ये बच्चा इसी औरत का लड़का है। लेकिन अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी का दिल संभाल रखा था और वो लोगों के सामने ऐसा जाहिर कर रही थी कि जैसे ये बच्चा उसका नहीं है, उसका कुछ भी नहीं लगता है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जैसे ही अपने बच्चे को गोद में दूध पिलाने के लिए अपने सीने के पास लाई तो वो 3 दिनों का भूखा प्यासा बच्चा अपनी माँ से चिपट गया और जल्दी जल्दी दूध पीने लगा। ये देख महल में खड़े सारे लोग बहुत हैरान हुए और फिरौन को भी शक होने लगा। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जब अपने बच्चे को दूध पिला देती हो जाने के लिए उठ खड़ी हुई। हज़रत आयशा ने कहा कि ए पाकीज़ा औरत, मैं चाहती हूँ कि तुम महल में ही रहा करो और ज़रूरत पड़ने पर मेरे बच्चे को दूध पिला दिया करो। तुम्हारे लिए महल में हर तरह की सहूलियत का इंतजाम किया जाएगा। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी ने कहा कि नहीं, मैं महल में नहीं रह सकती क्योंकि मेरा एक और बच्चा है, मैं उसे भी दूध पिलाती हूँ, इसलिए आप मुझे माफ़ करें। इतना कहकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जाने लगी तो हज़रत आयशा ने उसे रोकते हुए कहा कि ए नेक औरत, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे इस बच्चे को अपने घर ले जाओ और इसे दूध पिलाती रहो। तुम्हारे लिए महल की तरफ से पैसे जारी कर दिए जाएंगे और घर का सारा राशन महल की तरफ से आएगा। तुम्हारी नौकरी बस ये है कि तुम मेरे बच्चे को दूध पिलाती रहो और हर तीसरे दिन मेरे बच्चे को महल में लेकर आओ ताकि मैं अपने बच्चे का दीदार कर सकूं। दोस्तों, उम्मीद है ये वाक़या आपको पसंद आया होगा। वाक़या पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।